ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور مہمان گرامی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی گریس کی، بات ہو رہی تھی کردار کی، بات ہو رہی تھی رویوں کی۔ یہ رویے تبھی آگے بڑھتے ہیں اور اس میں مثبت جو ہے وہ عمل جو ہے وہ نظر آتا ہے جب آپ اس کا مظاہرہ عملی طور پہ کرتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے عمل اور اپنی گفتگو کا تضاد برقرار رکھیں گے، تب تک آپ اگر یہ سمجھیں کہ کوئی بہتری ہے وہ آ جائے معاشرے میں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے گریس کی۔ جب گریس کی بات ہو رہی ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ جو ایشو اٹھا وہ ایک خط پہ اٹھا تھا۔ اگر چودھری شجاعت جو ہے وہ گریس کا مظاہرہ کرتے اور وہ خط نہ لکھا جاتا، پرویز الہی کے خلاف جو خط آیا اور وہ 10 ووٹ جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر نے ریجیکٹ کیے، اگر وہ نہ کرتے تو یہ ایشو وہیں پہ ریزالو ہو جانا تھا اور اقتصادی پارٹی کو اقتدار وہیں پہ مل جانا تھا اور بات عدالت تک نہیں جانا تھا۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ چودھری شجاعت جو اتنے پرانے سیاستدان ہیں، ایک قداور شخصیت ہیں، لوگ ان کو جو ہے وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، جو نئی سیاسی قیادت آتی ہے، انہوں نے آخر میں اس موقع پہ آ کے گریس کا مظاہرہ نہیں کیا؟ بالکل، انہوں نے گریس کا نہ صرف مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تھوڑا نیچے چلے گئے۔ ان کا بھتیجا مونس سلائی ساری مصروفیات چھوڑ کے گھر پہ گیا اور وہ ٹکر بھی ٹی وی پہ چلتے رہے۔ انہوں نے بیان دیا کہ میں ایک آخری موقع دینے گیا تھا کہ تعلقات کو خراب نہ کریں، تعلقات کو ختم نہ کریں، ان کو بحال رکھیں اور یہ خط والا معاملہ بند کر دیں، نہ کریں۔ تو اور ویسے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ساجد بھٹی جو ہیں انہوں نے چیئر کر کے یہ 10 پارلیمانی فیصلہ کر دیا ہوا ہے، اس کا الٹیمیٹلی یہ ہوگا۔ لیکن وہ پتہ نہیں عمر کے اس حصے میں معذرت کے ساتھ جس گورے بھی تو 60 سال کی عمر پر ریٹائر کر دیتے ہیں کہ سٹھیا گیا ہے، چلو بھی اور ذہانت والے کام کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب ہنس رہے ہیں، اب میں بھی سٹھیا گیا ہوں، میں بھی 60 سال سے اوپر ہوں۔ خیر، تو وہ انہوں نے اور اس پہ زیادہ ڈسگریس کام کیا کہ وہ خط اٹھا کے اسلام آباد جا پہنچے، وہاں جا پہنچتے ہیں۔ حالانکہ اگر ذرا موضوع تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، لیکن ذرا وہ بھی بات کرنی ضروری ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ سیلاب سے کیا حالات ہے۔ آپ نے انٹرو میں بڑی پیاری بات کی تھی کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے سیلاب کی۔ جو بھی تھا ڈپٹی اسپیکر ہے، قومی اسمبلی جو کوئی بھی ہے یا کوئی تھنک ٹینک میں سے، وہ کہتا ہے چھوڑو سارے کام، سیلاب کی طرف توجہ دو۔ وہاں کوئٹہ اور کراچی کا راستہ زمینی راستہ کٹ گیا ہے، کراچی میں برے حالات ہیں، راولپنڈی میں برے حالات ہیں، راول ڈیم کے سپیل وے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، تو ایمرجنسی نافذ ہے۔ تو یہ معاملات تو پھر بھی طے ہو سکتے ہیں، تو اس سے عزت میں اضافہ ہوتا، کمی نہ ہوتی۔ لیکن اچھا، آپ مصطفیٰ صاحب چودھری برادران کے بڑے قریب ہیں، آپ تو ملتے ملاتے بھی رہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا مجبوری تھی چودھری شجاعت کی اور کیا مجبوری تھی پرویز الہی کی کہ جس کے باعث دونوں کو ایک دوسرے کو گریس دکھانے کا موقع نہیں مل پایا؟ بات یہ ہے کہ یہ کھیل ہے پیورلی مفادات کا۔ اس سے پہلے کاف لیگ نے بطور ایک پارٹی فیصلہ کیا کہ ہم نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ بڑی نیگوسیشن کے بعد زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی کنونس کر لیا اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اتحادیوں کے، نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کے 12 جماعتوں کے وہ متفق امیدوار بن گئے۔ مٹھائیاں تقسیم ہو گئیں، لڈیاں پڑ گئیں، جفیاں ڈال لی گئیں۔ پھر اچانک رات 12 بجے کسی ٹیلی فون کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اچانک اپنا فیصلہ بدلا ذاتی حیثیت میں اور وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بن گئے۔ تو ڈسگریس کی ابتدا تو یہاں سے ہو گئی نا۔ ٹھیک ہے، خاندان میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، بڑے چودھری صاحب یعنی چودھری شجاعت صاحب، پرویز الہی کی جو ڈسگریس تھی اس کا بدلہ چودھری شجاعت نے جو ہے وہ ڈسگریس دکھا کے دکھایا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم گریس اور ڈسگریس کی بجائے اگر یوں کہیں مفادات، کہ پارٹی کے مفاد میں پارٹی نے یہ طے کیا کہ چودھری پرویز الہی کو
नून लीग और इत्तेहादियों का कैंडिडेट होना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने और अपने बेटे के मफाद को देखते हुए पीटीआई का कैंडिडेट बनना पसंद किया। तो ये नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये तो सियासी मुफादात हैं? आप क्या समझते नहीं कि दो बाप जो थे अपनी औलाद के, तीसरा जो एक कॉन्सेप्ट है कि दोनों बाप जो हैं अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो के इस उम्र में जो हैं वो एक दूसरे के जो है ना मुतजाद फैसला ऐसा ही हुआ है और जिसके नतीजे में जो स्टेप्स हैं वो डिस्ग्रेस की तरफ चले गए और फिर हमने अदालतों को इसमें धकेल लिया। तो जब एक गलत स्टेप उठाया जाता है, और मैं इस मौजूदा मेस की जो इब्तदा है उसको 2018 के फ़ौरन बाद से समझता हूँ कि शुरू हुई डिस्ग्रेस की इब्तदा, जब नून लीग की सादा अक्सरियत को कुचल के पीटीआई की हुकूमत बनाने की इब्तदा हुई। तो डिस्ग्रेस की इब्तदा वहीं से शुरू होती है और फिर ये डिस्ग्रेस बढ़ते बढ़ते अदालतों में चली गई, फिर अदालतों ने जो डिस्ग्रेस दिखाई करते करते आज हम इस मकाम पर खड़े हैं कि हमारी जो सियासत है वो तो बंद गली में जा ही चुकी है। हमारी मईशत के बारे में कोई दूसरी राय नहीं है कि वो बंद गली नहीं बल्कि गुप अंधेरा छाई हुई गली के अंदर चली गई है, जिसमें यानी आगे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। सियासत में तो शायद बंद गली खुल जाए शायद, लेकिन मईशत की जो बंद टनल के अंदर हमारी कौमी मईशत चली गई है। और इतला ये है कि कल बीबीसी ने ये खबर दी है कि IMF ने इनकार कर दिया है वो जो 1 अरब और 17 करोड़ रुपए की अगली किस्त देनी थी उसके बारे में खबर आई है। और इसके नतीजे में ये लिख लें कि टनल नहीं, मेरा ख्याल है कि दैट इज एंड ऑफ आवर इकॉनमी और हमारी माली मुश्किलात जो हैं ये अब एक नई हाइट की तरफ जाती है। अच्छा मुस्तफा साहब ये कह रहे हैं, जैसे बात हो रही है, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप तो क्योंकि एक तो सियासी है आप एज ए सहाफ़ती और दूसरा रूहानी उलूम के हवाले से आप क्या समझते हैं कि वाकई जो होना था वो तो हो गया, जो शाह साहब ने क्या किया, परवेज़ इलाही ने क्या किया, नून लीग ने क्या किया, और अदालत का फ़ैसला जो है वो बरहक, जब अदालत उज़्मा ने एक फ़ैसला कर दिया और एक अक्सरियती पार्टी को जो है वो इक़्तिदार जो है तख्त पंजाब मिल गया, जब मिल गया तो आप क्या समझते हैं कि अब जो है सियासी जो है वो इस्तेहकाम आ जाएगा और ये जो माशी और माशरती सूरत हाल हमारी ख़राब थी क्या वो बेहतर होती हुई मुस्तक़बिल नज़र आती है? मुझे तो नज़र नहीं आती। मैंने एक फ़िगर कैलकुलेट की है वो ज़रा आपके सब नाजरीन के लिए कि 11 अप्रैल समझ लें 9-10 को ये हुआ था वाक़या, तो 11 अप्रैल से स्टार्ट करें जब नो कॉन्फिडेंस अप्रूव हुई थी तो उस वक्त डॉलर रेट था 182 रुपये 82 पैसे, सही 182.82। तो बजाय इसके कि ये यकदम 200 पे जाता, ये कम होके 180 रुपये 60 पैसे पे आ गया था और आज 107 दिन पूरे आज हो गए हैं और डॉलर का रेट आज जो है वो 235, जब मैं यहाँ आया था 235, यानी 30% जो है डेप्रिसिएट हो चुकी है पाकिस्तानी करेंसी। कोई ये नहीं कुछ साल नहीं हुए, कुछ 8, 10, 15, 20 साल नहीं हुए, 107 दिन हुए हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी डेफिसिट 30% को रिकवर करने के लिए, हाँ एक सोर्स है जो कि PTI के चेयरमैन वो एक रोशन डिजिटल पाकिस्तान के ज़रिए फंड्स मंगवाते हैं, वो उन्होंने सारे लोग डिसहार्ट होकर उन्होंने भेजने छोड़ दिए हैं। हाँ बाकायदा का अपील करें वे मुल्क को बचाने के लिए। मुझे ना साहब वो तो तब अपील करेंगे जब वो मरकज़ की हुकूमत में आएँ और आने के बाद अक्सरियत के साथ आएँ, जनरल इलेक्शन हों और वो फिर आएँ अक्सरियत हासिल करें और फिर आने के बाद वो मईशत को और इसको जो है वो एक नई राह पे गामजन करने की कोशिश करें। अब तो जो है वो जो जिम्मेदारी है वो तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत पे है, मरकज़ में वो बैठी है। यहाँ तो वो यही मुनासिब जो है वो ये है कि इस वक्त जब उनकी दीगर सूबों में हुकूमत नहीं रही है तो वो जनरल इलेक्शन का ऐलान करें और आवाम को फ़ैसला करने दें। जब वो आवाम को फ़ैसला करने का भी वो उन्होंने टसल वो इस फैसले के बाद भी वही रखी हुई है कि वो एक जो है वो इंतशार की सी कैफियत है
وہ ایک طرف عدالت میں جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کیا گیا، اب وہ اس فیصلے کو ایک نیا بیانیہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے تنقید کا نشانہ اپنایا۔ مصطفیٰ صاحب، جیسے عمران خان کو ایک بیانیے کی ضرورت تھی جب انہیں نکالا گیا، اب جب حمزہ شہباز کو نکالا گیا اور مرکز میں بھی حکومت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، تو ان کو بھی ایک جو صورتحال مسلم لیگ کی بنی کہ بیانیے کی ضرورت تھی، جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا عدالت میں بائیکاٹ کا، وہاں سے سارے ایک عوام جو باشعور ہے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ایک یہ نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عدالتی جو ہے ہمیں زبردستی عدالت کے ذریعے نکالا گیا اور وہ ایک سیاسی شہید بننے کی کوشش۔ آپ کیا کرتے ہیں، جیسے ان کا بیانیہ بکا اور آج جو ہے ایک لہر جو ہے وہ تحریک انصاف کی نظر آتی ہے، کیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ کا یہ بیانیہ بکے گا اور کیا واقعی اس کے مقابلے میں آ سکے گا؟ میرا سیدھا سادہ جواب ہے نو۔ اچھا، کیوں؟ عمران خان صاحب کے بیانیے بکنے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ 100 دن تک مسلسل یکسوئی کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کی، اپنی سحر کی پوری صلاحیت کے ساتھ وہ فوکس ہو کے اس بیانیے پر چلتے رہے، اور ان کی پارٹی کے اندر، ان کی اپنی صفوں کے اندر اس بیانیے کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی تھی۔ صحیح، پہلی بات۔ دوسری بات، ان کی صلاحیت جو ہے کمیونیکیشن چینلز کو یوز کرنے کی، صحیح، ان کی ایک تو سوشل میڈیا بالکل، چینل، دوسرا ان کے پاس اسی بیانیے کو ایکسپلین کرنے کے لیے نئے ٹرینڈ بڑے وہ نکالتے ہیں۔ ٹرینڈ کے علاوہ ایک پوری ٹیم موجود ہے صحیح، جو ہو بہو ان کے سٹائل کی کاپی ہے۔ صحیح، یعنی ان کا نفرت انگیز بیانیہ، ان کا دشنام ترازی کا بیانیہ سٹائل، اس پر ایک پوری فوج ظفر موج موجود ہے جو اسی انداز میں، اسی گالم گلوچ کے لیے، اسی دشنام ترازی کو لے کے چلتی ہے۔ یہ ان کی کامیابی کی وجہ ہے۔ اس طرف نون لیگ کے اندر بنیادی طور پہ دو بیانیے ہیں، یکسوئی نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے ان کی ناکامی کی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بیانیہ نہیں کامیاب ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ سحر انگیز شخصیت موجود نہیں ہے کہ وہ گٹے جوڑ کر جھوٹ کو بھی اس طرح بولے کہ وہ سچ نظر آنا شروع ہو جائے، اور پھر ایک لیڈر اگر ایک بات کرتا ہے تو اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے اسی طرح کے، اسی انداز کے چھوٹے موٹے لیڈروں کی ایک فوج ظفر موج ہو۔ نون لیگ کے پاس اس طرح کی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ اور تیسری بات کہ نون لیگ نے سیاسی میدان کے اندر جو فیصلے کیے ہیں وہ عوام نے اٹھا کے ان کے منہ پر دے مارے ہیں، اور معاشی فیصلے بھی جو انہوں نے اب تک کیے ہیں وہ بھی الٹ کے ان کے منہ پر پڑ گئے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کو گریس دکھانی چاہیے، اور یہ جو بیانیہ وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قومی مفادات کے تحت ہم نے ایسا کیا، یہ بالکل ایک مبہم سا بیانیہ ہے۔ مصطفیٰ صاحب، کمال صاحب کہتے ہیں کہ بیانیہ جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہونے پہ، یہ سچائی پہ مبنی ہونا چاہیے تو عوام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب آپ جھوٹ کے بیانیے پہ چلیں گے تو یقیناً عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ وہ اس بیانیوں کو جو ہے وہ صرف مانے گی نہیں بلکہ منہ پہ دے مرے گی۔ ناظرین، یہ خیالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام میں، ہم لیتے ہیں ایک بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔